ایک سوال کرنا تھا کہ فوقہ اسلام کے نزدیک عورتوں کا واعظ اور نصیحت کی مجالس میں جانا کیسا ہے؟ فوقہ اسلام کے فتوے کے مطابق عورتوں کا مساجد میں جناب مزارات پر یا مجالس سے واعظ و نصیحت میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ جو شرعی صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں بڑھ جائیں۔ ایام مخصوصہ یہ تخصیص ایام کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ فوقہ اسلام خصوصاً امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے تو عورتوں کی مزارات پر حاضری کے رسالے میں تو تمام احادیث اور اقوال سلف سے یہی جی وہ یہ کر رہا ہوں کہ مساجد کی بات کر رہا ہوں جی باقی ہے مزارات وغیرہ ان پر عورتوں کا جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مزارات پر مساجد میں جانا حضرت عمر فاروق نے تو مساجد سے روک تھی، حالانکہ قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، افراد بھی اعلیٰ تھے اور صحابیات تھیں ادھر اس زمانہ پاک میں، بس وجہ ابتلاء فتنہ کے حضرت فاروق اعظم نے منع کیا، صحابیات نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ کرام نے بھی ان کے اس منع پر اجماع کیا، تو زمانہ پاک میں اور قرون اولیٰ میں تو ممنوع رہا، تو زمانہ سراسر فساد میں کن شرائط کے ساتھ تخصیص کرو گے؟ پھر یہ شرائط کن کے اختیار کے ساتھ ہوں گی؟ اور یہ تخصیص کرو گے تو پھر یہ تخصیص جن احوال اور حالات کے ساتھ کریں گے، کیا عوام ان کا خیال رکھے گی؟ عوام فی زمانہ جو شر اور فتنہ ابتلاء عام ہے، اس سے کہ میں تخصیص کا کیا حکم مطلق لگے گا؟ لکشل حکم الکل، اس لیے تو اس زمانہ میں مطلق منع کر دیا گا مساجد سے مزارات سے، تو فی زمانہ اس میں کیسے آپ تخصیص کر رہے ہیں؟ تخصیص کس قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، یا کسی قول سلف سے اگر تخصیص کر رہے ہیں؟ اس لیے ہے کہ جو مساجد ہے نا وہ مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر تو اس کا مطلب دیکھا نا، انتظام یا کیا صحابہ کرام کے دور میں انتظام نہیں تھا، یا ابو حنیفہ کو اس انتظام کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے حالات اور انتظام ان شرائط کے ساتھ، ان قیودات کے ساتھ، کیوں انہوں نے ان قیودات کا خیال نہ رکھا؟ مطلق منع کر دیا عورتوں کو مساجد میں آنے سے اور منابر پر آنے سے، مطلق منع کر دیا۔ ان تخصیص کا یا اہتمام اور انتظام کا اسلاف نے کیوں خیال نہ رکھا؟ امام محمد رضا پیر میر علی شاہ اسلاف 16 نے کہا ان کی عورتوں کی مجالس مجھے بتا دیں کہ فلاں بزرگ کی مجلس میں عورتیں آتی تھیں یا فلانی، تو مجھے تو جو ہے نا وہ قول سلف بتائیں۔ یہ چیز علماء نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ تخصیص تھی تو زمانہ پاک میں قرون اولیٰ میں تخصیص کیوں نہ صحابہ کرام نے کی؟ جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ بارے میں تو حضرت یہ ہے کہ وہ تو مطلقاً جو باتیں ہیں جی اور کچھ اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میں نے جو یہ کہی ہے کہ جو یہ آج کل ہمارا مساجد میں جانا یا جمعے کی نماز میں اردو کا شامل ہونا، جہاں پردے کا انتظام ہو، وہ بھی اس لیے ہے کہ جو کسی مسائل علماء اور مشاہد بیان کرتے ان کی سماعت کی حد تک، ورنہ عورت کے لیے جو جس طریقے سے حکم شرعی ہے وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء کرام نے اسلاف امت نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ رائج کیا؟ کیا وہ مساجد میں آتی تھیں جب ان کے نماز، جمعہ، فرائض، واجبات اجتماعیہ سے ان کو روک دیا گیا تو پھر کیا تخصیص رہے گی انتظام کی یا اہتمام کی؟ جب علماء نے فتویٰ دیا کہ مطلقاً ممنوع ہے، مطلقاً ممنوع ہے۔ اس کے حد سے تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اردو کا مساجد میں جانا مزارات پر، بلکہ وہ تو آپ ماشاءاللہ اچھے انداز میں جانتے ہیں کہ وزارت جو ہے وہ دے دی گئی ہے ایسے ظاہرات پر۔ سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ قرون اولیٰ میں جو تھے نا، پہلے تخصیص ہوئی کہ رات کو، دن کو، پھر رات کو، پھر پردے کے ساتھ، پھر جناب پھر نوجوان عورتیں، پھر بوڑھی عورتیں،
پھر تو امام ابو حنیفہ کے جب دور آیا تو انہوں نے تو مطلقاً فقہاء کرام نے، حالانکہ وہ تخصیص کو جانتے تھے، تمام کو جانتے تھے، دین کے طور طریقے کو جانتے تھے، فقہی مسائل کو جانتے تھے، آیا اسلاف نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ اپنایا جو شرعن میری بات سنیں مولانا میری بات سنیں، میں سائل ہوں، پہلے مجھے سوال مکمل ہونے دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 16 امت، اولیاء نے، صوفیاء نے، فقہاء، مجتہدین، محدثین، غرض ہے کہ خدام اسلام میں جتنی انواع اور اقسام ہے سب نے اتفاق اور اجماع کر لیا تھا کہ عورتوں کا اجتماعی عبادات میں مطلقاً آنا ممنوع ہے، مساجد میں، مزارات پر۔ تو پھر زمانہ بدترین زمانے میں جس میں عورت ریڈیو سے لے کر کیبل تک ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اور گھروں میں ٹی وی جیسا بدترین ماحول ہے، حیا انکا ہو چکا ہے، تو اس زمانے میں تو مطلقاً اجتناب محارم غیر محارم کا، جبکہ ایسے واقعات سنے جا رہے ہیں کہ محارم کی تفریق بھی ختم ہو چکی ہے، غیر محارم خدا تو پھر باہر آنا کیسا؟ یہ شرن گناہ اور حرام، گناہ اور حرام یہ تو، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو عورتوں کے میلاد منارے باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا وعظ اور نصیحت کی مجالس میں جانا ممنوع ہے، اگر آپ قیودات اور اطلاع قیودات کے ذریعے تخصیص کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ علماء بے بہرہ تھے، انہوں نے ان قیودات کا کیوں خیال نہ کیا؟ نہیں، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے نا پہلی جی، وہ تو پھر میں نے اس حد تک کہی ہے کہ اگر کوئی ایسا فقہ ہے، ارے مولانا صاحب ایسا دیکھو نا، ایسا فقہ کا اصول ہے کہ اکثر سنیں نا جی 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 علماء ہے ہی نہیں ہے، ہو سکتے بھی نہیں ہے اس دور میں۔ اس دور میں دیکھو نا بھائی مولانا صاحب، دیکھو نا کہ اب تم عورتوں کے کیا، یہ نیچری ہیں، سکول والی ٹولیاں، انہوں نے عورتوں کے حقوق کیا بتائے کہ عورت ریڈیو میں ہے، کیبل میں ہے، انٹرنیٹ میں ہے، ڈائیووں میں ہے، بسوں میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، اسمبلیوں میں ہے، فوج میں ہے، پولیس میں ہے، غرض ہے کہ انہوں نے تو معاشرت میں جہاں مرد وہاں عورت، جہاں عورت وہاں مرد کا فطرہ چلا رکھا ہے، انہوں نے پوری امت مسلمہ کو عورت اور زنانہ نظام میں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے، اس نصرانی یہ کہتا ہے کہ مسلمان، جی میری بات سنیں میری بات سنیں مولانا سنیں، تو سوال یہ ہے کہ عورت کیبل میں آ رہی ہے، عورت ریڈیو پر آ رہی ہے، پھر وہابیوں نے عورتوں کے مدارس، عورتوں کی مساجد، امام ابو حنیفہ اور حضرت عمر فاروق کی مخالفت میں عورتوں کے مجالس اور عورتوں کے جلسے جلوس یہ نیچریوں، سکول والے، یہودیوں کے غلاموں نے اور وہابیوں نے شروع کی، اہل سنت والجماعت کے اسلاف نے۔ اب مجھے بتائیں یہ جتنی ہمارے سلسلے ہیں، نقش بندی، سہروردی، قادری، اس میں کون سی بڑی بزرگ عورت ہے جس کو مرشد کہا جائے یا اس کی طرف سلسلہ منسوب کیا جاتا ہے کہ عورت شاید مرید تو ہوگی پردے میں، لیکن ہمارا جو قیادت کا نظام ہے، حکمت کا، شریعت کا، خلافت کا، حکومت کا، قضاء کا، اس میں تو عورتوں کو کبھی بھی علماء نے آگے نہیں رکھا۔ ہمارے جتنی اسلاف ہیں، بزرگان پیر، میر علی شاہ، امام محمد رضا، انہوں نے کبھی دکھائے مجھے کہ انہوں نے عورتوں کا جلسہ کیا اور وہاں جلسے میں عورتوں کو مسائل بتائے، حالانکہ سلسلہ اسلام کی تعلیم تربیت کا جو عورتوں کے ساتھ منسلک ہے اس میں یہی ہے کہ علماء سے، آبا و اجداد اور محرم رشتہ دار، ماں باپ جو ہیں وہ مرد علماء سے استفتاء کرتے ہیں، پھر جا کر اپنی عورتوں کو بتانے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ اسلاف کا مروج ہے ہزاروں سالوں سے، اور یہ طریقہ محفوظ ہے۔ اور اب جو ہے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ حضرت، ابھی میں داتا شاید کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ، حضرت خضرویر رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، جب حضرت جناب بایزید کے پاس گئی تو بایزید کی دید پڑ گئی، ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، صرف یہ کہ پہلے آپ کی توجہ میرے روحانی نظام پر تھی اور اب میرے بدن پر پڑ رہی ہے، لہذا میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ یہ تو بایزید کے گھر، یہ تو بایزید کے معاشرت میں عورت کا حال ہے۔ اور 15ویں صدی کا وہ مولوی پیر جو ریڈیو سے لے کر کیبل کبھی تک اس کا سارا شہوانی نظام ابھرا ہوا ہے، وہ بد نگاہی، بد اتواری کا شکار ہے، اس کے سامنے عورت کو بعض و مجالس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر عورت کی اصلاح مقدم ہے یا اسلام میں مرد کی اصلاح مقدم ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اسلام نے مرد کو اصلاح کو مقدم کیا عورتوں پر۔ جب مرد تباہ ہو جاتے ہیں عورتیں کب بچتی ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے مردوں نے تو ریڈیو کیبل تک بچھا رکھا ہے، ان مولویوں نے دین اسلام کے حکام کو ختم کر رکھا ہے۔ سکول، کالج، وہ ٹی وی، انگریز کے نظام نے عورت کو کہاں تک یہ چراغ خانہ تھی، اور اب یہ چراغ خانہ کی بجائے یہ شمع انجمن بن چکی ہے۔
हामिदा चमकी ना थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब समय अंजुमन पहले चरा के खाना थी। तो कौन है एक अंग्रेज? सुने हजरत, एक अंग्रेज, एक सुने मेरी बात, सुने हजरत एक बात सुने मेरी आखिरी। वो है एक मौर्रख है बरतानिया का टाइन भी, उसने कहा मैंने 20 कौमों की तहजीब का मुताला किया है। तो जब कौमों का उरूज होता है तो उनकी औरत घर में होती है, जब और कौमों का जवाल शुरू होता है तो उनकी औरत बाजारों में होती है। इश्तिहारों में, बाटा सर्विस के इश्तिहार में खुदा के नाम मनो, इतनी पुरफितन जमाना में एहतियात लाजिम हो जाती है। फरूक आजम तखसीस, फरूक आजम पाबंदी लगा रहे हैं, जमाना पाक है, कुरून उला है, सहाबियात है, सहाबियात में तखसीस नहीं है तो अब यजीदियात में आकाशियात और नारियात, कपड़े पहनकर नंगे फिरने वाली औरतें, उनके लिए हकाम की तखसीस करने का क्या सवाल बनता है? बेशक ठीक फरमाया। अब ऐसा नहीं हुआ है, जो अंदाज है या हालात है वो मुजारफ भी महफूज नहीं है हमारी। ऐसा वो वक्त है, इंटरनेट है, मोबाइल सिस्टम है, और ये सारा सिलसिला एक फहाशी का सिलसिला ये नहीं होना चाहिए। हजरत साहब, मौलाना साहब, आप इसको फहाशी कह रहे हैं, लेकिन जदीद तालीम में ये औरतों के हुकूक हैं, ये तहजीब का जीना है और तरक्की का यही सामान है कि औरत जो है वो कपड़े जितनी उतारेगी उतनी औरत के हुकूक ज्यादा नुमाया होंगे, औरत की आजादी मिलेगी। ये हमारा जो तसल्लुत है, इस हमारे माशरे पर ये बैरूनी तसल्लुत है, जिस वजह से हम दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। आपने सही फरमाया, लेकिन आपका तारफ नहीं है। आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और हजरत साहब, सवाल तारुफ शख्सी की क्या जरूरत है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अकायद और मसाइल के मुताल्लिक गुफ्तगू है। ये देखो कि कौन क्या कह रहा है, ये देखो कि कौन कह रहा है, ये ना देखो। मैं बता रहा था कि इस जमाने फितन में औरतों की तालीम तरबियत का क्या सवाल। यहाँ तो तालीम तरबियत का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। अब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी औरतें असेंबली में गई हुई हैं, मुझे बताओ अहमद रिजा फरमाते हैं मज़ारात पर नहीं जा सकती, यहाँ असेंबली में औरतें गई हुई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चकला, सबसे बड़ा कुफ्र जुल्म का अड्डा पाकिस्तान, दुनिया की असेंबलियां हैं, और उनमें उलमाए औरतों को भेज रहे हैं। खुदा का नाम मनो का कयामत के दिन जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? बनी इसराइल के उलमा की तरह हम बन चुके हैं कि ऊंट निकल जाते हैं और मच्छर छान छान कर पीते हैं हम। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर आपको अता फरमाए। आपका बहुत अपने रहे हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो आपकी इबादत में शामिल है। मैं इस तरह से कॉल करता ताकि आप मेरी बात और इस साथ में खुद बात करता। अल्लाह जज़ाए खैर अता